میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو الحسن بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مجھے خواب میں ابو صالح مؤذن کی زیارت ہو جائے۔ میری دعا مقبول ہوئی، چنانچہ ایک رات میں نے ان کو خواب میں بڑی اچھی حالت میں دیکھا۔ میں نے ان سے دریافت کیا، اے ابو صالح، مجھے اپنے یہاں کی کچھ خبر دیجئے۔ انہوں نے جواب دیا، اے ابو الحسن، اگر میں نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت نہ کی ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا، مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، منقول ہے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما سرکار والا اعتبار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی کام میں مشغول تھے کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے بڑھ کر امامت کرانے کے لیے کہا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، آپ اس کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو مقدم فرمایا اور آپ کی تعریف کی۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عثمان کتنا اچھا انسان ہے، میرا داماد ہے اور میری 2 بیٹیوں کا شوہر ہے، اللہ عز و جل نے اس میں میرا نور اکٹھا کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ نے عمر کے ذریعے اسلام کو مکمل فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ نے عمر کے ذریعے دین کی تکمیل فرمائی اور مسلمانوں کو عزت بخشی۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عثمان قرآن پاک کو جمع کرے گا اور یہ رحمان عز و جل کا محبوب ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمر کتنا اچھا انسان ہے
بیواؤں اور یتیموں کی خبر گیری کرتا ہے اور ان کے لیے اس وقت کھانا لاتا ہے جب لوگ عالم خواب میں ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیش الاسرا یعنی غزوہ تبوک کا لشکر تیار کرنے والے عثمان کی مغفرت فرما دی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یا اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نام فاروق رکھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا۔ اس واقعے کی خبر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا فرمائی اور ایک دوسرے سے حسن ادب کے ساتھ پیش آنے پر ان کی تعریف فرمائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپس میں محبت اور الفت، ایک دوسرے کا احترام کرنے کا مقدس جذبہ معلوم ہوا، وہیں سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمت و شان بھی واضح ہو گئی۔ مزید اس میں یہ مدنی پھول بھی ملا کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان ایک دوسرے کے مقام و مرتبے کا احترام کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کی عظمت و شان، ان کی شوکت کو خوب خوب بیان کرنا چاہیے، اور نہ صرف ان کی محبت کو اپنے دل میں بٹھائے رکھے بلکہ اپنی اولاد کو بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت اور ان کا ادب سکھائیں۔ اور اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات سنائیں، ان کی سیرت، ان کے کردار کے بارے میں بتائیں اور ان کے طریقے پر چلنے کی ترغیب دلائیں۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے 695 صفحات پر مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتیں جلد اول شائع کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کتاب میں 97 صحابہ کرام علیہم رضوان کے مختصر حالات اور واقعات کے ساتھ بے شمار مدنی پھول جا بجا اپنی خوشبوئیں لٹا رہے ہیں۔ آپ بھی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہم اپنے اسلاف کی سیرت و کردار سے واقف ہو کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح مکتبۃ المدینہ کی ایک اور بڑی پیاری کتاب کرامات صحابہ کا بھی مطالعہ فرمائے۔ اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق مکتبۃ المدینہ کے اور ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے خلفائے راشدین۔ سبحان اللہ، جس طرح تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں ہمارے آقا و مولا تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں، اسی طرح دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اصحاب میں بھی سب سے افضل مقام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا ہے، اور صحابہ کرام میں سب سے افضل خلفائے راشدین یعنی امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے بارے میں سنیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی زمانہ جاہلیت یعنی اسلام لانے سے پہلے اور زمانہ اسلام دونوں میں عثمان ہی رہا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظیم سعادت حاصل ہے کہ آپ کا نسب 5ویں پشت پر جا کر سید المبلغین
رحمت للعالمین کے نسب مبارک سے جا ملتا ہے۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب سب سے کم فقط 5 واسطوں سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی اپنی قوم کے شریف اور عزت دار لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، اور طبیعت کا جمال آپ کے جلال پر غالب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نہایت ہی شیریں کلام فرماتے تھے، بہت ہی شفیق و مہربان تھے، جاہ و حشمت یعنی شان و شوکت کے مالک، نہایت ہی مالدار مگر شرم و حیا کے پیکر تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ میں تمام صفات رذیلہ یعنی بری صفات سے پاک تھی، بلکہ جاہلیت کے دور میں بھی آپ ایسی با کمال صفات سے متصف تھے کہ خود قریش کے لوگ بھی آپ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ قریش کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اتنی مشہور تھی کہ ضرب المثل بن گئی تھی کہ مائیں جب رات کو اپنے بچوں کو سلاتی تو انہیں پیار جتاتے ہوئے یوں کہتی، میں اور میرا رب تجھ سے محبت کرتے ہیں جیسے قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت حلیے کے مالک اور انتہائی خوبرو انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد مبارک نہ تو چھوٹا تھا اور نہ ہی بہت بڑا بلکہ متوسط تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ نہایت حسین و جمیل، رنگ سرخی مائل گورا یعنی گلابی تھا، دونوں رخسار بڑے بڑے، کان لمبے، مبارک دانت نہایت خوبصورت، سینہ مبارک چوڑا، دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی پنڈلیاں مضبوط اور دیدہ زیب، بلکہ بازو مبارک قدرے لمبے تھے۔ سراپے اقدس پر گھنگریالی زلفیں نہایت گھنی اور کانوں کے نیچے تک تھی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک بھی گھنی تھی، جلد باریک لیکن سنہری بالوں سے پر تھی۔ اس قدر حسن و جمال اور خوبصورتی کے مالک ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی مالدار ہونے کے باوجود قیمتی لباس پہننے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کی پیروی کیا کرتے تھے، اور اس کو محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ظاہری حلیے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا آئینہ دار ہو۔ حضرت سیدنا سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا تہبند نصف پنڈلی تک ہوا کرتا، اور اس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تہبند بھی اسی طرح نصف پنڈلی تک ہوا کرتا تھا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سنت رسول پر عمل کا جذبہ مرحبا، آپ رضی اللہ تعالی لباس پہننے میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی فرمایا کرتے تھے۔ اے کاش ہمیں بھی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے، اے کاش
کہ ہمارے بدن پر بھی سفید لباس آ جائے، اے کاش کہ سر پر سبز گنبد خضرا کی یادوں سے مالا مال سبز امامہ شریف آ جائے، اے کاش کہ ہمارے سر پر زلفیں مبارک آ جائیں، اے کاش کہ چہرے پر شریعت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی آ جائے اور آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگا کر سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں، اور فیشن والے تنگو چست لباس پہننے سے نہ صرف خود کو بچنا چاہیے بلکہ دوسروں کو بھی شفقت و محبت سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دلانی چاہیے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور و معروف لقب ذو النورین یعنی دو نور والا ہے۔ اس لقب کی زیادہ مشہور وجہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک لقب جامع القرآن بھی ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے متفرق مقامات سے قرآن پاک کے تمام صحائف جمع کر لیے تھے، مگر ان میں 3 کام باقی تھے۔ جمع کیے گئے صحائف کو ایک مصحف میں نقل کرنا، پھر اس ایک مصحف کے مختلف نسخے اسلامی ممالک کے بڑے شہروں میں تقسیم کرنا، اور سب کو لہجہ قریش میں پڑھنے کا حکم دینا۔ یہ تینوں کام اللہ تبارک و تعالی نے امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے لیے، اور قرآن کریم کا جمع کرنا وعدہ الہیہ کے مطابق تام و کامل یعنی مکمل ہوا۔ اس لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب ہے تنگی والے لشکر کی مالی مدد کرنے والا۔ جنگ تبوک کے موقع پر جو اسلامی لشکر تیار ہوا تھا اسے جیش الاسرہ کہا جاتا ہے، کیونکہ غزوہ تبوک نہایت ایک مشکل مقام اور شدید گرمی کے موسم میں ہوا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو غزوہ تبوک کی تیاری کا ترغیب ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پالان اور دیگر متعلقہ سامان سمیت 100 اونٹ میرے ذمے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پھر ترغیباً ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تمام سامان سمیت 200 اونٹ حاضر کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو پھر ترغیب ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں معاذ سامان 300 اونٹ اپنے ذمے لیتا ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور اسی لیے آپ کو تنگی والے لشکر کی مالی مدد کرنے والا کہا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کل کچھ لوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی آ کر کچھ چندے کی نیتیں لکھوا دیتے ہیں، چندہ لکھوا دیتے ہیں، مگر جب دینے کی باری آتی ہے تو عام طور پر بھاری پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ
بعض لوگ تو دیتے بھی نہیں ہیں، مگر قربان جائیے محبوب مصطفیٰ عثمان باحیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جود و سخا پر کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعلان سے بہت زیادہ چندہ پیش کیا. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں خیال رہے یہ تو ان کا اعلان تھا، مگر حاضر کرتے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 950 اونٹ دیے، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیش کی، پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں اور پیش کر دی. اور مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں خیال رہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار میں 100 اونٹ کا اعلان کیا تھا، دوسری بار میں 100 اونٹ کے علاوہ 200 کا، اور تیسری بار میں 300 کا، یعنی کل 600 اونٹ پیش کرنے کا فرمایا تھا. مگر جب پیش کرنے کی باری آئی تو 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیش کی، 10,000 اشرفیاں بعد میں پیش کی. اور آپ کا چوتھا لقب ہے 2 ہجرتیں کرنے والا. سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا مال لٹاتے تھے، اسی طرح خود بھی کبھی پیچھے نہیں رہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند صحابہ اکرام میں سے ہیں جنہوں نے راہ خدا عز و جل میں 2 بار ہجرت کی، ایک بار حبشہ کی طرف اور دوسری بار مدینہ منورہ کی طرف. اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 ہجرتیں کرنے والا کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی عظمت کے پیش نظر کن کن القابات سے یاد کیا جاتا ہے. یقیناً ایک آدمی کے عمدہ اوصاف جتنے زیادہ ہوں گے اتنے ہی اچھے القابات اور اچھے انداز سے اسے یاد کیا جائے گا. امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنے القابات کا ہونا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کی علامت ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ایک غلام تو اپنے آقا کی عنایتوں اور لطف و کرم کے سبب اس کی تعریف کرتا رہتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ جب آقا بھی اپنے غلام کی خوبیوں کی تعریف کرے اور اس سے قائم ہونے والے والہانہ تعلق کا اظہار کرے. امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی ان خوش نصیب صحابہ اکرام علیہم رضوان میں ہوتا ہے جن کے حق میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لب جاں بخش نے کئی بار جنبش فرمائی، اور کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار رسالت سے جنت کا مجدہ عطا ہوا، تو کبھی آپ کو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جنتی رفیق قرار دیا، اور کبھی آپ کو کامل حیا کی سند عطا فرمائی، اور کبھی آپ کی شفاعت کے ذریعے لوگوں کو جنت پانے کا اعلان فرمایا. آئیے شان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عثمان مجھ سے ہے اور میں عثمان سے ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرے رفیق عثمان ابن عفان ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت عثمان کی شفاعت سے 70,000 ایسے آدمی بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگی. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیا ایمان سے ہے اور میری امت میں سب سے زیادہ حیا دار عثمان ہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شرم و حیا کے بھی کیا کہنے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی آپ سے حیا فرمایا کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نہایت عمدہ اوصاف کے حامل رہے، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں بھی بہت سی برائیوں سے دور رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی خود اپنے بعض اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نہ تو کبھی فضول اشعار گنگنائے اور نہ ہی کبھی ان کی تمنا کی۔ زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں کبھی شراب نہیں پی، اور جب سے میں نے دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیعت کی ہے، تب سے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ مزید فرماتے ہیں میں بند کمرے میں غسل کرتا ہوں تو اللہ عز و جل سے حیا کی وجہ سے سمٹ جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی حیا کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، ہمیں بھی حیا عطا فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا تھی، جبکہ ہمارے یہاں بے شرمی بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ بعض لوگ ٹی وی پر فلموں ڈراموں کے فحش مناظر کبھی تو تنہا اور کبھی پوری فیملی کے بیچ میں بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں، اور معاذ اللہ اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے استغفر اللہ بندہ گناہوں میں نہ جانے کہاں تک گر جاتا ہے، اور شادی بیاہ کی تقریبات بیہودہ فنکشن کا انتظام کیا جاتا ہے جس میں مرد و عورت کے اختلاط میل جول اور ہنسی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بے پردہ خواتین شرم و حیا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے گلی بازاروں کی زینت بنتی ہیں، تو مرد بھی اپنی آنکھوں سے حیا دو ڈالتے ہیں۔ ایسی خواتین کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا گویا کہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ الغرض ہمارا معاشرہ فحاشی عریانی بے حیائی کی آگ کی لپیٹ میں بڑی تیزی سے آتا جا رہا ہے، جس کے سبب خاص کر نئی نسل اخلاقی بے راہ روی اور شدید بدعملی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں حیا ختم ہونے کے سبب ہی ہم سریعام ناجائز و حرام کام اور بدقسمتی سے ڈیروں گناہ معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں، بالکل لوگ نہیں شرماتے۔ گالی دینا، تہمت لگانا، بدگمانی، غیبت، چغلی، جھوٹ بولنا، کسی کا مال ناحق کھانا، کسی کا خون بہانا، مسلمانوں کو برے القابات سے پکارنا، شراب پینا، جوا، چوری، ڈکیتی، سود، رشوت، ماں باپ کی نافرمانی، امانت میں خیانت، غرور و تکبر، حسد اور ریاکاری، حب جاہ، بخل، خود پسندی وغیرہ گناہوں کا ارتکاب ہمارے معاشرے میں بڑی بے باکی اور بڑی ڈٹھائی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ افسوس افسوس صد افسوس، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید کہ شرم و حیا ہمارے معاشرے کو چھو کر نہیں گزری۔ بدقسمتی سے ہمارا معاملہ تو ایسا ہو گیا، اللہ اکبر، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ افسوس صد افسوس۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دل میں خوف خدا بٹھانے اور شرم و حیا اپنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اختیار کیجیے، اور کامیاب زندگی گزارنے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کیجیے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ ایک مدنی مذاکرے میں مدنی انعامات کا رسالہ جمع کروانے کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر روز فکر مدینہ کے مدنی انعامات کے رسالے کے خانے پر کیجیے، اور ذمہ دار کو ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ کو جمع کروا دے، 10 تاریخ کا انتظار نہ کریں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی، فکر مدینہ کرنے کے حوالے سے امیر علیہ سنت ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں۔ آپ بھی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجئے اور دعوت اسلامی کا ہر دل عزیز مدنی چینل دیکھتے رہیے اور خود بھی ترغیب دلائیے۔ آئیے، اگر ہم چاہیں کہ ہم باحیا بن جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی باحیا ان کی شرم و حیا کا کوئی ذرہ نصیب ہو جائے،
تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، آئیے نا فیضان سنت کے درس میں شرکت کیجئے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کیجئے، مدنی نامات کا رسالہ لیجئے، اسے پر کیجئے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سیرت کا کوئی ذرہ ہمیں عطا فرما دے، ان کے خصوصیات میں سے قطرہ مل جائے، اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ منقول ہے کہ جب مہاجرین مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو یہاں کا نمکین پانی انہیں راس نہ آیا۔ بنی غفار سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی ملک میں پانی کا ایک میٹھا چشمہ تھا جسے روما کہا جاتا تھا، وہ اس کی ایک مشق ایک مد کے عوض بیچتے تھے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ چشمہ میرے ہاتھ ایک چشمہ بہشت یعنی جنتی چشمے کے عوض بیچ دو۔ مالک جنت ہے نا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا اور میرے بچوں کا گزارا اسی پر ہے، مجھ میں ایسا کرنے کی استطاعت نہیں۔ جب یہ خبر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی تو انہوں نے وہ چشمہ اس کے مالک سے 35,000 درہم کا خرید لیا اور پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا جس طرح آپ نے اس شخص کو جنتی چشمہ عطا فرمانے کا فرما رہے تھے، اگر میں یہ چشمہ اس سے خرید لوں اور حضور مجھے وہ جنتی چشمہ عطا کر دیں گے؟ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے وہ چشمہ خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ جس وقت مسلمانوں کو پانی کے حوالے سے شدید پریشانی تھی، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پورا چشمہ خرید کر راہ خدا میں وقف کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان کو کسی پریشانی میں مبتلا دیکھے یا مصیبت میں مبتلا دیکھیں اور اس کی حاجت پوری کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں تو اس کی مشکلات دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے جو محتاجوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کی داد رسی کرتا ہے، غمگینوں کی غمگساری اور پریشان حالوں کی پریشانی دور کرتا ہے، کیونکہ جو مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ عز و جل بھی اس پر رحم و کرم کی ایسی بارش کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں ہر طرف بہاریں بہاریں آ جاتی ہیں۔ آئیے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مومن کی دنیاوی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کی، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور فرما دے گا، اور جو دنیا میں تنگ دست کو آسانی فراہم کرے گا، اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اے کاش کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو سنیں، ان کو سیکھیں، ان کو یاد کریں، ان پر عمل کریں، ان کو آگے پہنچائیں۔ آئیے سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلے، اس کا یہ عمل اس کے لیے 10 سال اعتکاف کرنے سے بہتر ہے، اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتا ہے، اور ان میں سے 2 خندقوں کا درمیانی فاصلہ مشرق و مغرب کے فاصلے سے زیادہ ہے۔
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی خبر گیری کرنے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کی حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی کو لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے، ان کی مشکلات حل کرنے، غریبوں کی مدد کرنے میں بسر فرمائی۔ اسی لیے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آزمائش آئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا گیا تو جناب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیرا فرمایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جن دنوں میں باغیوں نے امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مکان رفیع الشان کا محاصرہ کیا ہوا تھا، ان کے گھر میں پانی کی ایک بوند تک نہیں جا رہی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی شدت سے تڑپتے تھے۔ میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی خوش آمدید۔ پھر ارشاد فرمایا، عبداللہ بن سلام، میں نے آج رات رحمت عالمیان مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس روشن دان میں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتہائی ہمدردانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، ہے عثمان، ان لوگوں نے قید کر کے اور پانی بند کر کے تمہیں پیاس سے بے قرار کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو فوراً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ڈول میری طرف لٹکا دیا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اس میں سے پینا شروع کر دیا یہاں تک کہ سیراب ہو گیا، اور اب اس وقت بھی اس پانی کی ٹھنڈک اپنے دونوں چھاتیوں، اپنے دونوں کندھوں کے درمیان محسوس کر رہا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کروں، اور اگر تم چاہو تو ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کرو۔ تو میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انوار میں حاضر ہو کر روزہ افطار کرنا پسند کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد رخصت ہو کر چلا گیا، اور اسی روز باغیوں نے امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار والا واقعہ خواب میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں پیش آیا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ کے فضل و کرم اور اس کی عطا سے امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام حالات ظاہر و آشکار تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے کسوں کے مددگار بھی ہیں۔ جبھی تو فرمایا کہ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں ان لوگوں کے مقابلے میں تمہاری امداد کروں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس روایت کو سن کر ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی کے ذہن میں وسوسہ ڈالے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ہوتے ہوئے کسی غیر سے مدد مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ اپنے بندوں کی سنتا ہے اور مدد بھی کرتا ہے تو اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے یہ شیطان کا خوفناک وار ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے بعض اوقات انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء عظام کی توہین کر جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں نہ صرف خود ان لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے
بلکہ دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس وسوسے کی کاٹ کے لیے یاد رکھیے، حقیقتاً مدد کرنا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے، اور اس کی عطا کے بغیر ایک ذرہ بھی فائدہ نہیں دے سکتا. انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء العظام بھی اسی کی دی ہوئی طاقت اور اجازت سے مدد فرماتے ہیں. یہ اسی طرح ہے جس طرح فیکٹری یا کارخانے کا مالک وہاں کام کرنے والے مزدوروں پر ایک سپروائزر یا ناظم مقرر کر دے اور پھر یہ حکم جاری کرے کہ ماہانہ تنخواہ اسی سے وصول کی جائے. اب اگر کوئی مزدور یوں اعتراض کرے کہ مالک کے ہوتے ہوئے سپروائزر یا ناظم کی کیا ضرورت ہے، ہم اس سے کیوں لیں، کیوں تنخواہ لیں، ہم تو مالک سے ہی پیسے لیں گے، تو یقیناً یہ اس ملازم کی بات کو بے وقوفی اور مالک کی مخالفت سمجھا جائے گا، کیونکہ سپروائزر کا تنخواہ دینا در حقیقت مالک ہی کا تنخواہ دینا ہے، اور حقیقت تنخواہ دینے والا یہ مالک ہی ہوتا ہے. سپروائزر یا ناظم تو اس کے قائم کیے ہوئے ایک ذریعے ہیں، وسیلے ہیں. بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، ان نیک ہستیوں کا عطا الہی سے امداد کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی امداد کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اپنی عطا سے انہیں داد رسی کرنے پر مقرر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے کی ترغیب تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے. جی ہاں، قرآن پاک میں پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ترجمہ کنز ایمان، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو. اب اگر اللہ عز و جل کے علاوہ مدد مانگنا ناجائز ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیوں حکم فرماتا کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو؟ کیونکہ صبر اور نماز خدا تو نہیں ہے بلکہ غیر خدا ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے متعلق بیان سنا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی حلم کے پیکر بنے، سخاوت کے مظہر بنے، نرمی و عاجزی کے خوگر بنے. اس سے نہ صرف ہمارے اخلاق میں بہتری آئے گی بلکہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہوگی اور نیکی کی دعوت دینا بھی آسان ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلنے اور حسن اخلاق کا پیکر بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنتوں کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں حصہ لیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں پریکٹیکلی عملی طور پر جب ہم حصہ لیں گے انشاءاللہ عز و جل یہ خصوصیات میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ کی تربیت کی برکت سے، ان کے فیض سے انشاءاللہ ہمارے اندر بھی یہ خصوصیات پیدا ہو جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک